بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ احزاب شریف کی 69 آیات 69 آیات 68 آیات میں آیت نمبر 69 جس کا آج ہم ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی۔ فبرأہ اللہ، پس بری کر دیا انہیں اللہ تعالی نے، مما قالوا، اس الزام سے جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور آپ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بڑے وجیہ، وجاہت والے، عزت کرامت والے، بڑی عظمت اور بڑی شان والے تھے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالی نے اس سے قبل منافقین کی منافقت کا ذکر فرمایا، اور جو حضور کریم علیہ السلام کو اذیت پہنچانے والے، انہیں ذکر کر کے آگے بنی اسرائیل کی ایک حرکت کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کو بنی اسرائیل والوں نے ایک الزام کے پیش نظر انہیں تکلیف پہنچائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے حضور علیہ السلام کے اصحاب کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ آپ میرے محبوب علیہ السلام سے ایسا رویہ اختیار نہ کرنا، میرے حبیب علیہ السلام کے متعلق ایسا نہ کرنا کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، لہذا تم میرے حبیب علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچانا۔ مفسرین کرام نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ رویہ کرتے ہوں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ اصحاب ان کے ساتھ کرتے تھے، اس سے یہ لازم نہیں آتا۔ اس کا معنی مفسرین نے جو مدارک میں بیان کیا گیا، وہ فرماتے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر کرنا، یہ ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک تنبیہ ہے کہ انہیں فقط یہ فرمایا گیا کہ آپ وہ کام نہ کرنا جو حضور علیہ السلام سے قبل موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں نے کیا۔ اس سے یہ لازم ہرگز نہیں آتا کہ وہ یہ کام صحابہ کرام یہ کام کرتے ہوں گے،
یہ فقط ایک عذرا تنبیہ فرمایا گیا اور ایک آنے والے یعنی مستقبل کے اندر فرمایا گیا کہ تم اس چیز سے آگاہ رہنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنی اسرائیل کیا الزام لگاتے تھے کہ جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا گیا؟ فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، آپ کو اذیت پہنچائی۔ تو پھر فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس الزام سے بری فرما دیا۔ وہ کون سا الزام تھا جس سے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بری فرمایا؟ علماء کرام نے، محدثین نے یہاں پر کئی ایک باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے ایک کو ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قول کرتے کہ حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے برادر مکرم تھے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ان سے قبل وصال فرما گئے۔ جب وہ وصال فرما گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک جلالی طبیعت تھی آپ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت ایکشن لے کر فوراً نوٹس لیتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑے نرم مزاج تھے، تھوڑا نرم مزاج ہونے کے ساتھ آپ تھوڑا جب وہ رویہ آپ کا اتنا حسین تھا کہ آپ تھوڑا سا حسین امتزاجی سے کام لیتے اور اتنی سختی نہیں فرمایا کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حضرت ہارون علیہ السلام کو وہ زیادہ ان کے قریب تھے، انہیں زیادہ پسند فرماتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جو اس دنیا سے اٹھایا گیا، آپ کی وفات آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ یہ بات کرتے ہوئے اپنے جب وہ عروج تک پہنچے، بہت زیادہ یہ باتیں جب ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری فرمانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کی جو جسد مقدس تھا، ان کا جسد خاکی جو تھا، وہ اٹھایا اور اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں لے آئے۔ ان کا جسد مقدس اٹھا کر قوم میں لے آئے۔ جب ان کے مقدس جسم کو لا کر وہ قوم میں رکھا تو قوم نے پھر حضرت موسیٰ علیہ حضرت ہارون علیہ السلام کے جسم مبارک کو دیکھا۔ جسم مبارک کو دیکھنے کے بعد پھر انہی میں سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ترغیب ارشاد فرمائی، ایک الہام فرمایا کہ لوگوں سے وہ پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ شہید کیا ہے، یا ان کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے؟ وہ تو ایک طبعاً موت واقع ہوئی اور وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ کا جسد مقدس آج بھی سلامت ہے، بالکل کسی قسم کا اس پر نہ کوئی نشان ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی چیز اس پر موجود ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس الزام سے بری فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقربین اور محبوبین جو ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے وجود مسعود جو ہیں وہ سلامت رہتے ہیں۔ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے کئی عرصہ بعد، بہت عرصہ بعد، حضرت ہارون علیہ السلام کے وجود کو فرشتے جب اٹھا کر لائے تو آپ کے وجود مسعود کو جب دیکھا گیا تو ایسے ہی محسوس ہوتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وصال نہیں فرمایا بلکہ آپ آرام فرما رہے، سو رہے ہیں۔ آپ کے جسد مقدس کو جب دیکھا جاتا تو سو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کے وجود کو جب ہاتھ لگایا جاتا تو جس طرح ایک سویا ہوا بندہ جب وہ نرم جسم بالکل، اور ایک ڈیڈ باڈی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ڈیڈ باڈی جو مرنے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ جسم اکڑ جاتا ہے، جسم کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔
تو یہ تو چند گھنٹوں کے بعد ہی جسم کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے عام معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ کے جو محبوبین ہوتے ہیں وہ چند گھنٹوں نہیں، وہ چند سالوں کے بعد بھی، وہ چند صدیوں کے بعد بھی ان کا یہی معاملہ رہتا ہے. ایسے ہی لگتا ہے جیسے ان کا وجود مسعود بالکل تر و تازہ اور ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بری سے، اس الزام سے بری فرمایا. اور پھر فرمایا وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی وجاہت والے تھے، بڑی عزت والے تھے، آپ کا بڑا مقام تھا. اب یہ لفظ جو ہے وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والے ہیں. بعض دوسرے لوگوں کے عقیدوں کے اندر جب خرابی آتی ہے تو وہ اس چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ وہ توحید کا ذکر کرتے ہوئے توحید کی آڑ میں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ انہیں ذلیل کر کے بیان کرتے ہیں. جس طرح کہ کئی ایک لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کے بعد کہ جتنے بھی سمیت نبیوں رسولوں کے کسی کی کوئی وقت نہیں، کسی کی کوئی جب وہ اوقات نہیں ہے، ذلیل ہیں، فلاں ہیں، اس طرح کے لفظ. اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر مرزا جیلمی جہنمی وہ ذکر کرتا ہے کہ توحید کا ذکر کریں تو توحید کی آڑ میں تو نبی ولی تو شاید کوئی نہیں، ان کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، انہیں کوئی عزت نہیں ہے ان کی. کیونکہ اگر آپ ان کی عزت بیان کریں گے، ان کا موقف ان کا یہ ہے کہ ان کی اگر عزت بیان کریں گے تو ان کی عزت کے مقابلے میں پھر توحید کم پڑ جاتی ہے. لہذا توحید کو بڑھانے کے لیے ان کی ذلت کو بیان کریں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. یہ قرآن ہے خدا کا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نہایت مقبول، معزز، وجاہت والے، عزت والے تھے. اور اس کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مستجاب الدعوات تھے. آپ جو کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اسے قبول فرماتا. دیکھیں نا پیچھے بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ہمارے پاس اب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہمیں کھانے کے لیے ملے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں سلوا بھیج دیا. پھر وہ کہنے لگے ہمارے سروں پر دھوپ بہت زیادہ ہے، سایہ کہیں نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیا. پھر وہ کہنے لگے وہ گائے کا مسئلہ آیا، کتنی مرتبہ انہوں نے سوال کیے گائے کون سی ہونی چاہیے. پھر وہ گئے، پھر جواب لے کر آئے گائے کا رنگ کون سا ہونا چاہیے. پھر گئے، پھر گائے کی نسل کون سی ہونی چاہیے. یعنی کہ جتنی مرتبہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ آئے، حضرت پیارے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں بار بار جاؤں، نہیں، جتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عرض گزاری، خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ دعا کو قبول فرمایا اور جواب ارشاد فرمایا. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر مستجاب الدعوات تھے اچھی بات ہے، لیکن میرے کریم محبوب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں بڑھ کر مستجاب الدعوات تھے. بلکہ اگر یوں کہوں تو یہ معنی زیادہ موضوع رہے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مستجاب الدعوات تھے. یعنی وہ دعا کرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا. لیکن میرے حبیب علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ فقط دعا نہیں بلکہ حضور کے ذہن میں، حضور کے خیال میں کوئی چیز آ جاتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیال مصطفیٰ پر نوٹس لیتے ہوئے اسے قبول فرما لیتا. مسجد کی بلادین میں حضور علیہ السلام نے فقط سوچا ہی تھا اور اس گمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا کہ اب قبلہ چینج ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ جس طرف منہ کریں گے ہم اسی سمت کو قبلہ بنا دیں. اور دعا کی بات مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما. صرف یہ دعا فرمائی، اس کی مال میں، انس کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما.
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کا کرنا تھا کہ میرا مال اس قدر کثیر تھا کہ مجھ سے خود نہ گنا جاتا، اور میری اولاد، آپ فرماتے ہیں کہ میری اولاد اتنی کثیر کہ میری اولاد اور میری اولاد کی اولاد میں نے جو خود دیکھی وہ 100 سے زیادہ تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے مولا ان کے مال میں برکت عطا فرما۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ یقین کریں اس دور کے بعد مجھے اس قدر یقین ہو گیا تھا کہ میں اگر پتھر اٹھاتا تو مجھے یقین ہوتا کہ اس پتھر کے نیچے سے بھی مجھے سونا ہی ملے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے میرے مولا اس کے وجود میں اور اس کے بالوں میں برکت عطا فرما۔ تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب یہ دعا کی تو صاحب شفا امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ تقریباً 70 سال کی عمر میں جا کی ہوئی ہے۔ تو جب ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے، آپ کی وفات کے بعد آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ آتے تو دیکھ کر ایسا محسوس کرتے جیسے 15-16 سال کا لڑکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ان کے وجود میں اور بالوں میں برکت عطا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثیر الروایات حضور کے صحابی ہیں، کثیر روایتیں ان سے مروی ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ ایمان نہیں قبول کیا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کچھ آپ سے سنتا ہوں، فیض حاصل کرتا ہوں، مگر ایک چیز ہے کہ میری ماں غیر مسلم ہے، یا رسول اللہ دعا فرمائے میری ماں مسلمان ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج بھی تیری ماں کے لیے دعا کر دیں، آج تیری ماں کے لیے دعا کر دیں پھر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ جوڑے، عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے ایمان کے لیے دعا کر دیں۔ اب دیکھیں یہ بخاری کے اندر ہے، صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا، دوڑ کر گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے حضرت ابو ہریرہ کو دوڑ کر گھر جاتے ہوئے جب دیکھا تو راستے میں روک کر پوچھا ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے، خیر آج بڑا دوڑ کر گھر کی طرف جا رہے ہو، بڑی تیزی سے جا رہے ہو، خیریت تو ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی والدہ کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ میری ماں کی دعا کے لیے دعا فرمائے، میری ماں کے ایمان کے لیے۔ تو اب میں دوڑ کر گھر اس لیے جا رہا ہوں، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے گھر میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پہلے پہنچتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے گھر کی طرف دوڑ کر جا رہا ہوں۔ مطلب جب میں دوڑتا ہوا گھر پہنچا تو میں نے جب دیکھا تو گھر کا دروازہ لاک تھا، کنڈی لگی ہوئی تھی۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں والدہ ماجدہ غسل کر رہی تھی اور پوچھا کہ دیر کیوں لگی؟ تو آپ نے فرمایا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر مجھے ایمان عطا کر دیا، اور میں غسل کر رہی تھی، مسلمان ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا۔ یعنی کہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو مسلمان با ایمان کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر مستجاب الدعوات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔